بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں۔ اس نبی کی شان کے کیا کہنے کہ جس کا نام مبارک محمد یا محمد اللہ خود نہ پکاریں بلکہ القاب سے پکاریں۔ اس نبی کی شان کا کیا کہنے کہ جس کی جان کی قسم اللہ کھائے، کسی کی جان کی قسم اللہ نے قرآن میں نہیں کھائی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی، لعمرک میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم۔ ہاں میرے دوستو، ہاں میرے دوستو، تو اللہ رب العزت اس نبی پر جان چھڑکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالد محمود صاحب کا کلام ہے، ذوالفقار بھائی صاحب موجود ہیں، قربان ان کی شفقت کے۔ قربان میں ان کی بخشش کے، واہ واہ، قربان میں ان کی بخشش کے، واہ واہ، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سما کے ایمان ملا، ان کے صدقے قرآن ملا، ان کے صدقے ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے رمضان ملا، ان کے صدقے کے دل بھر گئے منگ تو کے، لیکن آقا دینے سے تیری نیت نہ بھری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دل بھر گئے منگ دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر
خالد محمود نقشبندی صاحب کا کلام پیش کیا گیا اور آپ ہی کا ایک اور بہت خوبصورت کلام کہ الحمدللہ جو تقریباً ہر شب پڑھا جا رہا ہے، مل کر محبت کے ساتھ پیش کیجیے گا کہ روک لیتی سب مل کے اپنے ذوق کو شامل کیجیے. تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، آپ کو کھلی اجازت ہے، جتنی بلند آپ کی آواز ہے، جتنے سینے میں آپ کا زور ہے، وہ زور لگا کر پڑھیے میرے ساتھ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سگانا گلے لگائے گا. بے شک اب کوئی کیا
در نبی پڑھا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا. سب مل کے بولیے، سب مل کے. در نبی دربار الگ تیرا، جبریل تیرا خادم، محتاج ہے جگ تیرا، کیوں اور کسی در سے ملنا ہے تیرے در سے. در نبی پر پڑھا رہوں گا، پڑھے رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، نہ شام فسانہ تمام ہوگا. در نبی پر پڑھا رہوں گا، پڑھے رہنے سے کام ہوگا. ذوالفقار بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک فرمائش ہے ذوالفقار بھائی کو. جی بتائیے ذرا پورا بتائیے. نہ کلیم کا تصور، واہ واہ سبحان اللہ. نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو میری جستجو مدینہ، میری
مدینہ اور مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جگہ میں مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جگہ میں ابھی پکار لوں گا میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ میں ابھی پکار لوں گا میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ اور میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی کہا المدد محمد کہا المدد محمد کہا المدد محمد تو بھر گیا سفینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا عزیزان گرامی، میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ رب العزت نے رمضان میں روزے ہم پر فرض کیے. کیا وجہ ہے؟ اتقوا اللہ، تاکہ تم لوگ اللہ سے ڈرنے لگو. جب انسان اللہ سے ڈرنا شروع کرتا ہے، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جو پہلا کام کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں. پہلے دنیا کی زندگی خوبصورت بناتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، میرے بندے میں اب تجھ کو وہ بھی دوں گا جو میں تو پسند نہیں کرتا، لیکن تو کیونکہ پسند کرتا ہے اب تجھ کو یہ بھی دوں گا. جب بندہ اللہ کی بات ماننے کے لیے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی پہ لانے کی کوشش کرتا ہے تو شروع کے اندر اس کے نفس اور طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے. جب وہ یہ نفس کی بوجھ اور طبیعت کے بوجھ کو برداشت کرتا ہے، اس کے بعد اس پر دوسرا امتحان آتا ہے کہ گھر والے اس کا تھوڑا بہت مذاق اڑاتے ہیں، پھر معاشرے کے لوگ اس کا تھوڑا بہت مذاق اڑاتے ہیں. اب میری بات غور سے سنیے گا، جب وہ ان حالات سے گزر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی بات کو ماننے کے لیے، یہ اللہ کی نیک بندی اللہ کی بات کو ماننے کے لیے جب یہ مسلسل اپنے نفس پر بوجھ کو برداشت کر رہی ہوتی ہے، تو پہلے اللہ رب العزت اپنے اس بندے اور بندی کی جنت کو بناتے ہیں. اب دنیا میں نظر نہیں آ رہا، اس کی جنت اوپر بنتی ہے اور جنت اس کی بنتی جاتی ہے، بنتی جاتی ہے، بنتی جاتی ہے. پھر اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے جبرائیل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جبرائیل علیہ السلام اس بات کو لے کر 7ویں آسمان کے فرشتوں تک آتے ہیں اور ایک اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں بن فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو.
عرش کے جو فرشتے ہیں حاملین عرش جو ہیں وہ اپنی تسبیح میں اس بندے کی استغفار کو بھی شامل کر دیتے ہیں اور اس بندے کے لیے استغفار مانگتے ہیں. یہ 8 فرشتے ہیں عرش کے، پھر چھٹا آسمان، پھر 7، پھر 5واں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، یہاں تک کہ جو بلوں میں کیڑیاں ہیں وہ بھی اس نیک آدمی کے لیے جو نفس پر بوجھ برداشت کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی یہ پیدا کی ہوئی یہ مخلوق بلوں کی یہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. پھر جنگل کے دوڑتے جنگلی جانور بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. مدینے میں اعلان ہوا کہ مدینے میں جو راستہ آتا ہے اس پر ایک شیر آ کے بیٹھ گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی، سیدنا عمر کے بیٹے فوراً اس طرف گئے اور جا کر شیر کا کان پکڑ کے اس کو ایک تھپڑ مارا. وہ تھپڑ کھا کے واپس بھاگ گیا. وہ واپس بھاگ رہا اور آپ یہاں سے فرما رہے اللہ کے بندوں کو پریشان کرتا ہے. تو یہ جنگل کے جانور بھی پھر اللہ کے اس نیک بندے کی منشا کے مطابق چلتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان کے اڑتے پرندے اور سمندر کی تیرتی مچھلیاں بھی اللہ کے اس نیک بندے کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق چلیں گی. یہ باتیں آج ہمیں الف لیلا کی کہانیاں اس لیے لگتی ہیں کیونکہ ہمارا اس زندگی سے تعلق ختم ہو گیا ہے جس زندگی پر چلنے سے اللہ ساری کائنات کو مسخر کرتے ہیں. جب اللہ کا بندہ اپنے سر کو اللہ کے آگے اور اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دیتا ہے تو اللہ کائنات کو حکم دیتا ہے جھک اس کے آگے، کیونکہ یہ میرے آگے جھکتا ہے. ساری کائنات اس کے آگے جھک جاتی ہے. صحابہ کرام جنگل میں سے گزر رہے، رات کا وقت ہو گیا، آرام کے لیے جگہ چاہیے تھی. ایک صحابی ایک ٹیلے پہ جا کر کھڑے ہو گئے اور وہاں جا کر ایک اعلان کیا، اے جنگل کے جانوروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہاں پر چھاونی بنانے والے ہیں، یہاں رات گزارنے والے ہیں، جنگل کو خالی کر دو. صحابہ کرام فرماتے ہیں پوری رات ہمیں جنگل کے جانوروں کی جنگل خالی کرنے کی آوازیں آتی رہیں. شیرنی اپنے بچوں کو دانتوں میں رکھ کے چبا کے پکڑ کے اور جنگل کو میں سے گزرتی رہی. صحابہ کے قریب کوئی نہیں آیا، سارا جنگل خالی ہو گیا. یہ باتیں ہمیں عجیب کیوں لگتی ہیں؟ کیونکہ ہمارا اللہ سے وہ تعلق نہیں. اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اب اس میں آپ نے نمازیں پڑھنی شروع کی، اب اس میں آپ نے قرآن پڑھنے شروع کیے. کس لیے؟ تاکہ جیسی رمضان ختم ہو جائے سب پسے پشت ڈال دیا جائے. اور اگر بعد میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ کوئی رمضان ہی تو اللہ کو منانے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو پوری زندگی اس طرح گزارنی ہے. اس لیے اس دعا کو مانگو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ تو نے مجھے ایک دفعہ یہ جو ہدایت دے دی اپنے فضل سے، اے میرے رب اب اس کو واپس نہ لینا. دیکھیں اس مہینے میں آپ نے حلال کو بھی حرام اپنے اوپر کر کے رکھا. آپ نے روزے کے وقت، روزے کے دوران آپ نے کھانا پینا نہیں کھایا، آپ نے پانی نہیں پیا پیاس کی حالت کے اندر بھی. تو اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو پھر جن چیزوں سے واقعی اللہ نے منع کیا ہے عام دنوں میں ان سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا کہ سامنے سے نامحرم آئے اور آپ نے نظر جھکا لی، اسی وقت اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ہاں اپنے کانوں کی حفاظت کرنا کہ کانوں کے اندر ہر وقت گانے کی آواز اور فضول لغو باتیں جائیں گی، نماز سے دل اچاٹ ہو جائے گا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا. زبان سے چغلی میں استعمال ہوئی، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا. یہ وہ اعمال ہیں جن کے لیے پہلے سے تیاری ضروری ہے. نماز میں دل لگے اس کے لیے پہلے سے تیاری ضروری ہے. قرآن پڑھنے میں دل لگے اس کے لیے پہلے سے تیاری ضروری ہے. اور وہ تیاری کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. وہ تیاری کیا ہے؟ اللہ کے حرام سے بچنا. جس چیز سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تھوڑے سے دن آنکھوں کی حفاظت کر لو، تھوڑے سے دن کانوں کی حفاظت کر لو، زبان کی حفاظت کر لو. اللہ آپ کو ایسی ایمان کی حلاوت دے گا، آپ اس کو اپنے نماز میں محسوس کریں گے. اللہ رب العزت آپ کے دل میں اپنے بندوں کی محبت ڈالے گا. ہاں معاشرے میں بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ معاشرے میں بگاڑ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص کہتا ہے مجھے مل جائے، میں لے لوں. حالانکہ
حالانکہ دنیا کے اندر تو ہم بھیجے اس لیے گئے ہیں کہ کبھی ہم اللہ کا کوئی حق پورا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کی مخلوق کا کوئی حق پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نہیں سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو معاف کر دیا، جس نے آپ پہ کوڑا پھینکا آپ نے اس کو معاف کر دیا، اپنے دشمنوں کو اپنے گھر کا کھانا لا لا کے کھلا دیا۔ یہ کوئی الف لیلا کے قصے تو نہیں ہیں، یہ تو قصے ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے ان پر عمل کرنا ہے، ان پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم کیسے ہو گئے؟ ایک صحابی کہتے ہیں ایک جنگ میں میرے ایک رشتہ دار مجھے مل نہیں رہے تھے، میں ان کو ڈھونڈتا پانی لے کے ان کو ڈھونڈتا گیا تو دیکھا کہ وہ وہاں پڑے ہیں بری طرح زخمی۔ جیسے ہی ان کو پانی پلانے لگا قریب سے آواز آئی پانی پانی، تو میرے اس رشتہ دار نے مجھے ایسے اشارہ کیا پہلے اس کو پلاؤ۔ میں اس کے پاس گیا، جیسے ہی اس کو پانی پلانے لگا قریب سے آواز آئی پانی پانی، تو ایک اور بھائی کو دیکھا وہ زخموں میں تڑپ کے مر رہا، تو اس دوسرے نے ادھر اشارہ کیا پہلے اس کو جا کے پلاؤ۔ فرماتے جب میں اس کو پانی پلانے گیا تو وہ انتقال کر چکے تھے۔ کہتا ہے واپس دوسرے کے پاس آیا وہ بھی انتقال کر چکے تھے، اور کہا جب اپنے بھائی کے پاس پہنچا وہ بھی انتقال کر چکے تھے۔ دین اس طرح پھیلا ہے، دین اس طرح پھیلا ہے۔ ہاں سن 9 ہجری آ گئی، 9 ہجری آ گئی میرے دوستو، اور مسجد نبوی میں چراغ تک جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ 9 ہجری آ گئی لیکن اسلام، دین، ایثار، قربانی سارے حجاز میں پھیل گیا۔ 9 ہجری میں پہلی دفعہ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں مشعل جلائی ہے، چراغ جلایا ہے۔ ہجرت کے 9 سال کے بعد رات کو تیل نہیں ہوتا تھا کہ وہاں چراغ جلایا جا سکے، لیکن دین اسلام سارے حجاز کے اندر پھیل گیا۔ تو یہ بات یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو، یہ رمضان ہم کو اس لیے ملا ہے۔ اور اللہ کی ذات کتنی کریم ہے۔ ایک بہت بڑا شرابی تھا، اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے، اور گھر میں فسق و فجور کی مجلس جاری تھی، 4 درہم دیے، کہا جاؤ جا کر روٹیاں لے کر آؤ، کھانے کا انتظام کرو۔ وہ باہر نکلا تو ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت منصور رحم اللہ، وہ اس وقت ایک فقیر کے ساتھ بیٹھے تھے، ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور وہ فرما رہے تھے جو اس فقیر کو 4 درہم دے میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ تو وہ غلام چلتا پھرتا حضرت منصور کے پاس پہنچ گیا، اور پہنچ کے کہا حضرت یہ میری طرف سے یہ 4 درہم جو ہیں یہ اس کو دے دیں۔ تو حضرت منصور نے آگے سے فرمایا تیرے لیے 4 دعائیں کیا کروں، اب غور سے سننا۔ اس نے کہا حضرت پہلی دعا تو یہ کریں کہ میرا آقا مجھ کو آزاد کر دے۔ آپ نے دعا کی اے اللہ اس کا آقا اس کو آزاد کر دے۔ کہا دوسری دعا یہ کریں کہ یہ جو میرے 4 درہم میں نے آپ کو دیے ہیں اللہ مجھے اس کا بدل دے دے۔ انہوں نے دعا کی۔ تیسری دعا یہ کریں کہ میرا جو آقا ہے وہ اس فسق و فجور کی زندگی سے توبہ کر لے۔ آپ نے یہ دعا کی۔ کہا جی چوتھی دعا یہ کریں کہ اللہ رب العزت میری، آپ کی، اس فقیر کی، اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں، میرا آقا اور اس کے دوست سب کی مغفرت کر دے۔ آپ نے وہ دعا بھی کی۔ اب پیسے تو ہو گئے ختم، وہ واپس آ گیا، اور ادھر آقا کا بھوک سے برا حال۔ اب یہ غلام سوچ رہا ہے میرا آقا مجھے کتنا مارے گا، کس بری طرح مارے گا، لیکن وہ ایک عجیب ہدایت کی گھڑی تھی۔ آقا نے پوچھا تو کھانا نہیں لایا؟ کہا نہیں حضرت کھانا نہیں لایا، راستے میں یہ واقعہ ہو گیا۔ کہا تو نے کیا 4 دعائیں مانگی؟ کہا جی میں نے پہلی دعا مانگی آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اس نے کہا جا میں نے تجھ کو آزاد کیا۔ دوسری دعا کیا مانگی؟ کہا میں نے یہ دعا مانگی کہ یہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں اللہ مجھے اس کا نعم البدل دے دے۔ اس نے 4000 درہم نکالے، کہا یہ رکھ، یہ میری طرف سے تجھے 4000 درہم۔ کہا تیسری دعا کیا کی؟ کہا تیسری دعا یہ کی کہ آپ اس گناہ کی زندگی سے توبہ کر لیں۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، منہ پر پھیرے اور کہا میں نے آج اس گناہ کی زندگی سے توبہ کر لی۔ کہا چوتھی دعا کیا کی؟ کہا جی میں نے چوتھی دعا یہ کی کہ اللہ رب العزت آپ کو، مجھ کو، ان کو سب کی مغفرت کر دے۔ تو کہنے لگا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ رات کو یہی جو آقا تھا سویا ہوا تھا،
کہ اس کو ایک آواز آئی، جو تیرے بس میں تھا وہ تو نے کیا، تو کیا سمجھتا ہے جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم نہیں کریں گے؟ ہم نے اس غلام کی، منصور کی، اس فقیر کی، تیری اور تیرے تمام دوستوں کی مغفرت کر دی۔ ہاں میرے دوستوں، میرا رب ایسا ہے۔ تو اس رمضان میں سب کے سب یہ ارادہ کرو کہ اللہ نے ہمیں جتنی بھی عبادت کی توفیق دی ہے، انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد بھی اس کو قائم و دائم رکھیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ایک بریک کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا